ایک وقت کا قصہ ہے کہ وہاں ایک کاشتکار رہتا تھا جو اپنے گھر سے بہت دور ایک دولت مند نواب کے کھیت میں کام کرتا تھا۔ ماں جی، ایک مرتبہ جب وہ کاشتکار ایک درخت کو کاٹ رہا تھا تو اسے وہاں ایک سونے کا تھیلا ملا۔ اس کاشتکار نے اپنی زندگی میں بس چاندی کے ہی سکے دیکھے تھے، اب وہ اتنا زیادہ سونا دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ جب وہ گھر کی طرف روانہ ہوا تو پہلے سے ہی اندھیرا ہو چکا تھا۔ اب وہ کاشتکار سوچ رہا تھا کہ میں اتنے زیادہ سونے کا کیا کروں گا۔ اپنے گھر کے رستے پر کاشتکار نے ان سب مسئلوں کے بارے میں سوچا جو اس دولت کی وجہ سے حل ہو سکتے تھے۔ پر میں اس سونے کا استعمال کیسے کر سکتا ہوں؟ ہر شے جو نواب کے علاقے میں ملتی ہے وہ نواب کی ہوتی ہے، کاشتکار خود سے بولا۔ قانوناً کاشتکار کو وہ سونا نواب کو دے دینا چاہیے تھا، پر کاشتکار نے فیصلہ کیا کہ خزانے کو خود رکھ لینا زیادہ باانصافی تھی۔ کاشتکار خود سے بولا، ویسے بھی نواب کے پاس تو سب کچھ ہے، میں غریب ہوں، مجھے اس دولت کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، تو میں اسے رکھ لیتا ہوں۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس خزانے کو رکھ لینے سے اسے کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس بارے میں بھی اس کو پریشانی کا سامنا ہو کہ اس کو کسی کے بارے میں بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن میں اپنی بیوی کا کیا کروں جو کوئی بھی راز چھپا کر نہیں رکھ سکتی ہے؟ وہ جیسے ہی اپنا منہ کھولے گی میں جیل میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بارہا اس مسئلے پر سوچا جب تک کہ اسے اس کا حل نہ مل گیا، اور یقیناً اسے اس کا حل مل گیا تو گھر پہنچنے سے پہلے اس نے وہ سونے سے بھرا تھیلا ایک جھاڑی میں چھپا دیا، اور اگلے دن بجائے کام پر جانے کے وہ گاؤں میں گیا کچھ عمدہ قسم کی مچھلیاں خریدنے کو، کچھ ڈونٹس اور کچھ خرگوش۔ دوپہر کو وہ گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا، اپنی بانس کی ٹوکری لو اور میرے ساتھ آؤ۔ کل جنگل میں گل بارش سے بھرا ہوا ہے اور ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے اس سے پہلے کہ کوئی اور وہاں پہنچ جائے۔ وہاں مشروم، چلو چلیں، جلدی کرو۔ بیوی کو مشروم بہت پسند تھے۔ اس نے اپنی ٹوکری اٹھائی اور اپنے شوہر کے پیچھے چل دی۔ جب وہ جنگل میں پہنچی تو کاشتکار نے چیختے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دوڑ گیا، دیکھو دیکھو، ہمیں ایک ڈونس کا درخت ملا ہے، اور اس نے اسے وہ ٹہنیاں دکھائیں جسے اس نے پہلے ہی ڈونٹ سے لاد دیا تھا۔ اوہ خدایا، اس کی بیوی نے کہا، درختوں پر ڈونٹس؟ ہاں، شوہر نے کہا، یہ تصور کون کر سکتا ہے؟ خیر، جاؤ وہاں اس گھاس میں اور بھی ڈونٹس ڈھونڈو۔ بیوی حیرت میں پڑ گئی، لیکن وہ اور بھی زیادہ حیرت زدہ اور پریشان ہو گئی جب اس نے گھاس میں مشروموں کی بجائے اسے مچھلیاں ملیں۔ اس کا شوہر دیکھ کے ہنسنے لگا۔ بیوی نے کہا، دیکھو وہاں گھاس میں مچھلیاں ہیں۔ شوہر نے کہا، آج ہمارا خوش نصیب دن ہے۔ میرے دادا جی کہا کرتے تھے کہ ہر ایک کا خوش نصیب دن ضرور آتا ہے، تو شاید آج ہمیں خزانہ بھی مل جائے۔ بیوقوف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کانوں کی بھی کچی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی شوہر کی باتوں کا یقین کر لیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آج ہمارا خوش نصیبی کا دن ہے۔ وہ گھاس میں سے مچھلیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھانے لگی۔ اب تک اس خاتون کی ٹوکری بھر چکی تھی۔ وہ اور اس کا شوہر ساحل پر پہنچے تو وہ کاشتکار اپنی بیوی سے پہلے دوڑ گیا۔ اس جھاڑی کے اندر اس نے دیکھا اور کہا، کل میں نے اپنے جال بچھائے تھے، اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی مچھلی یا جھینگا پھنسا۔ کچھ منٹ کے بعد بیوی نے اپنے شوہر کی بہت ہی اتاولی آواز سنی، یہاں آؤ، ادھر دیکھو، میں نے کیا پکڑا ہے، کتنی نایاب قسمت ہے ہماری، میں نے ایک خرگوش کو پکڑا ہے۔ وہ واپس گھر جا رہے تھے اور بیوی اتاولے پن سے بولتی جا رہی تھی اس رات کے عمدہ کھانے کے بارے میں جس میں انہوں نے ڈونٹس، مچھلی اور خرگوش کا ڈنر کرنا تھا۔ کاشتکار مسکرا رہا تھا اور کہا، چلو پھر جنگل سے گزرتے ہیں، ہمیں اور ڈونٹس بھی مل سکتے ہیں، وہاں چلیں۔ وہ اس جگہ گئے جہاں کاشتکار نے سونے کو چھپایا تھا۔ کاشتکار نے دکھاوا کیا کہ جیسے اسے کچھ ملا ہے۔ یہاں آ کر دیکھو، یہاں کچھ عجیب سا تھیلا ہے، یہ سونے سے بھرا ہوا ہے۔ کیا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سچ ہے، میرے خیال سے تو یہ سونے کا ہی تھیلا ہے۔ او خدایا، سونے کا تھیلا! بیوی نے کہا، طلسمی جنگل ہے، ہمیں درختوں پر ڈونٹس ملے، پھر گھاس میں مچھلیاں ملیں، اور اب سونا۔ بیچاری خاتون اتنی اتاولی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ بول بھی نہ سکی۔ جب اس نے چمکتے سکوں کو چھوا تو اس کی زبان پر تالا پڑ گیا۔ اتنا سارا سونا، اور اب یہ سب ہمارا ہے؟ ہاں بالکل، شوہر نے کہا۔ گھر جا کر کھا کر کوئی بھی نہ سو سکا۔ کاشتکار اور اس کی بیوی بارہا اٹھتے رہے اس خزانے کو دیکھنے کے لیے جس کو انہوں نے چھپایا تھا ایک پرانے بکسے میں۔ اگلے دن کاشتکار کام پر گیا۔
पहले उसने अपनी बीवी को ताकीद की कि कल के बारे में किसी को भी कुछ न बताना। ठीक है, यकीनन कभी नहीं, मैं इतनी अहमक नहीं हूँ, बीवी ने कहा। और उसके बाद हर दिन वो यही ताकीद बारहा दोहराता रहा। पर उसकी बेवकूफ़ बीवी की वजह से जल्द ही पूरा गांव उस खजाने के बारे में सुन चुका था। काश्तकार और उसकी बीवी को नवाब ने तलब कर लिया, और जब वो अंदर उससे मिलने गए तो काश्तकार अपनी बीवी के पीछे खड़े होने की कोशिश की। मैंने सुना है कि तुम्हें एक खजाना मिला है, नवाब ने कहा। ओह, यकीनन हमें मिला है हुजूर, बीवी ने कहा। क्या तुम बता सकती हो कि कब और कैसे मिला, नवाब ने कहा। एक तिलस्मी जंगल में, उसकी बीवी ने गुजारिश की। पर पहले ढूंढ के बारे में बात की, फिर घास पर, फिर मछलियों पर, और आखिर में दरिया पर मिले खरगोश के बारे में। उसके पीछे खड़ा शौहर परेशानी में अपनी उंगलियां पेशानी पर मसलता रहा। नवाब को उसकी बीवी पर तरस आया। और फिर मैं शर्तिया लगा सकता हूँ कि वहाँ पर तुम्हें खजाना भी मिला होगा, नवाब ने कहा। यकीनन दुरुस्त है हुजूर, बीवी ने कहा। नवाब काश्तकार की तरफ मुड़ा और अपनी उंगलियां पेशानी पर पीटते हुए हमदर्दी से बोला, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी बीवी, तुम्हारे मायने क्या हैं। बदकिस्मती से मेरी बीवी का भी यही मसला है। काश्तकार और उसकी बीवी को घर भेज दिया गया और किसी ने उनकी कहानी पर यकीन नहीं किया। अपनी समझदारी की वजह से काश्तकार जेल नहीं गया, सबने उसका यकीन कर लिया।